شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 96 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، واقعات شروع کرنے سے پہلے خاص کر نوٹ سبسکرائبر سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دشمن کا تعاقب کرو، خالد نے اپنی سپاہ کو حکم دیا۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ ناظرین، عین اس وقت مثنہ بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور خالد کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد سے بغل گیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مثنہ نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد نے پوچھا۔ یوں کہہ کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے خالد کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد نے کہا، ابن ولید، مثنہ نے کہا، مہراں اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو وہ میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ ناظرین، یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ ناظرین، مثنہ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ ناظرین، خالد کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی، عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عکا بن ابی عکا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد نے حکم دیا۔ ناظرین، ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد نے عکا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد نے عکا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہراں اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہیں تمہارے بھائی، خالد نے کہا۔ چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ناظرین، ان کی بستیاں تو کہیں اور تھی، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ناظرین، ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ناظرین، ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہوزاری کر رہی تھی، تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو۔
تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ ناظرین، بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لے۔ ناظرین، تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس گاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ناظرین، اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے، سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ ناظرین، یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ ناظرین، 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بنی تغلب اور نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ ناظرین، یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عکا بن ابی عکا کو کھلے میدان میں لا کر خالد نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ ناظرین، خالد نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، عین التمر کی فتح کے بعد خالد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کریں۔ ناظرین، انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین حضرت ابو بکر کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی۔ ناظرین، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد کا پیغام دیا۔ ناظرین، پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے خالد کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم کے انتظار میں حیرہ میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حیرہ سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا۔ ناظرین، فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ حیرہ میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکست سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ ناظرین، خالد نے امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ناظرین، ایاز بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ حضرت خالد نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔
گئے۔ ناظرین، ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق ایاز بن غنم نے خالد کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ناظرین، ولید بن عقبہ بھی ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ ناظرین، پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب ایاز کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا۔ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد تمہاری مدد کو آئے گا۔ ناظرین، یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوش آمد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 97 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔